جناب ابو ذر اپنے دین کی حفاظت کے لیے جتنا انہوں نے جہاد کیا، اور جناب ابو ذر کو یہ جو ہے جلا وطن کیا جا رہا ہے، ربضہ بھیجا جا رہا ہے، کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ کسی کا حق مارا تھا ابو ذر نے، کسی بے گناہ کو قتل کیا تھا ابو ذر نے، کسی کو تکلیف پہنچائی تھی ابو ذر نے؟ ابو ذر کا صرف ایک گناہ تھا کہ ابو ذر اپنے دین کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ ایک ہی تو گناہ تھا ابو ذر کا، اور کیا تھا؟ اپنے دین کا سودا کرنے کے لیے ابو ذر تیار نہیں ہو رہے ہیں، اور اس سودا نہ کرنے کے نتیجے میں جو تکلیفیں برداشت کرنا ہے ابو ذر کو، جو مصائب جھیلنا ہے ابو ذر کو، تصور کر کے بھی انسان دہل جاتا ہے، تصور کر کے بھی انسان دہل جاتا ہے۔ جس وقت حاکم وقت نے ابو ذر کو مدینے سے جلا وطن کرنے کا حکم دے دیا، ساتھ میں یہ بھی حکم دیا تھا کہ ابو ذر کو رخصت کرنے کوئی نہ جائے گا۔ حکومت وقت کی طرف سے پابندی ہے کہ ابو ذر کو رخصت کرنے کوئی نہیں۔ ابو ذر قتل گاہ کی طرف جا رہے ہیں، جلا وطن نہیں کیے جا رہا، وہاں سے زندہ پلٹ کے ابو ذر نہیں آئیں گے، لیکن مولا کائنات اور حسنین نے حکومت وقت کے حکم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ابو ذر کو رخصت کرنے کے لیے آ گئے۔ جس وقت جناب ابو ذر کو مولا کائنات رخصت کر رہے تھے، اس وقت جو خطبہ مولا نے دیا ہے، مختصر تھا خطبہ، خطبے سے مراد کوئی ممبر پہ آ کر کے تقریر نہیں ہے، چند جملوں کا یہ جو ہے مکالمہ ہے جو ابو ذر سے کیا ہے۔ نہج البلاغہ میں یہ پورا خطبہ جو ہے موجود ہے۔ مولا ابو ذر سے خطاب کر کے یا ابو ذر غضبت للہ، اے ابو ذر اگر تم نے جھگڑا مول لیا ہے، اگر تم نے حکومت وقت سے جھگڑا مول لیا ہے، تمہارے جھگڑے کا مقصد دنیا حاصل کرنا نہیں تھا، غضبت للہ، اے ابو ذر تم نے حکومت وقت کے خلاف جو غصہ کیا، جو غیظ میں آ گئے، تمہارے غصے کا سبب اللہ تھا۔ فرجو من غضبت لہ، تو ابو ذر تم اسی سے جزا کی امید رکھو جس کے خاطر تم نے جھگڑا مول لیا ہے۔ بڑا ظریف جملہ ہے۔ اکثر اوقات ہم لوگ دین کے لیے کام کرتے ہیں اور جزا دنیا والوں سے چاہتے ہیں، اور وہ ملتی نہیں ہے، نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ شروع میں آئے ہیں سینٹروں میں، ادھر ادھر دین کے کاموں میں بڑے انہماک سے کام کر رہے ہیں، 2-4 سال کے بعد دیکھا بالکل یہ جو ہے گوشہ نشین۔ کیوں بھائی؟ ارے مولانا کوئی فائدہ نہیں ہے، جتنا مرے جاؤ ان کے پیچھے، یہ سوائے گالیوں کے، سوائے الزامات کے ہمیں کچھ دیتے ہی نہیں ہیں۔ بڑا ثابت قدم رہنا مشکل ہوتا ہے، میدان میں آ جانا بعض اوقات آسان ہوتا ہے، لیکن میدان میں ڈٹے رہنا، ثابت قدم رہنا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہذا مولا کائنات ابو ذر سے خطاب کرتے ہیں، ابو ذر کو حوصلہ بڑھاتے ہیں، ابو ذر کو آنے والے مشکلات سے آگاہ کرتے ہیں۔ ابو ذر یہ مت سمجھنا کہ اگر تم جا رہے ہو تو کل کوئی جو ہے وہ صلوات اور سلام کے ساتھ تمہارے پاس آئے گا، ہو سکتا ہے تمہیں ربضہ کے میدان میں بھوکے اور پیاسے دنیا سے چلے جانا پڑے۔ فرجو یا ابا ذر انکا غضبت للہ، اے ابو ذر تم نے غصہ کیا، تم غصے میں آئے ہو اللہ کی خاطر، تم نے حکومت وقت کے خلاف آواز اٹھائی اللہ کی خاطر۔ فرجو من غضبت لہ، تو جس کی خاطر تم نے یہ تحریک چلائی ہے، جس کی خاطر تم غصے میں آئے ہو، جس کی خاطر تم غیظ میں آئے ہو، اجر کی امید بھی اسی سے رکھنا۔ بندگان خدا سے امید نہ رکھنا، ورنہ مایوسی کے سوا کچھ نہ ملے گا تمہیں۔ فرجو من غضبت للہ ان القوم خافوا علیک، ان القوم خافوک علی دنیاہم وخفتہم علی دینک، ایک خطرہ حکومت کو تم سے تھا اور ایک خطرہ تمہیں حکومت سے تھا، ایک ڈر حکومت کو تم سے تھا اور ایک ڈر تمہیں حکومت سے تھا۔ حکومت کو کس چیز کا خطرہ تھا؟ ان القوم خافوک علی دنیاہم، حکومت کو تم سے خطرہ یہ تھا کہیں تم ان کی دنیا ان سے نہ چھین لو،
کہیں تم ان کی دنیا تباہ نہ کرو، جو محل انہوں نے اپنے لیے بنا رکھے تھے، جو رنگین زندگیاں انہوں نے اپنے لیے سجا رکھی تھی، کہیں ان کی رنگین زندگیوں کو تم ان سے نہ چھین لو۔ یہ انہیں خطرہ تم سے تھا، تمہاری تقریروں سے، تمہارے بیانات سے، تمہاری جو ہے گفتگو سے یہی نظر آ رہا تھا انہیں۔ وَخِفْتَهُمْ عَلَى دِينِكَ، انہیں اپنی دنیا کا تم سے خوف تھا، تمہیں اپنے دین کا ان سے خوف تھا کہ کہیں ان کے سامنے خاموشی، ان کی جو ہے کاسالیسی، ان کی خوشامد پسندی، ان کے دربار میں ان کی مدح و ثنا تمہارے دین کو تباہ نہ کر دے۔ تمہیں دنیا تو مل جاتی، تمہیں دولت تو مل جاتی، تمہیں عہدے تو مل جاتے، ایسا نہیں تھا کہ خلافت وقت ابو ذر کو محروم رکھتی۔ ابو ذر کو تو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا، جو عہدہ مانگتے ابو ذر دے دیا جاتا، گورنر بننا ہے وہ مل جاتا، جتنی دولت ابو ذر مانگتے انہیں دے دی جاتی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ پیشکش نہیں ہوئی ابو ذر کو، ابو ذر کو پیشکش کی گئی۔ جس وقت جناب ابو ذر یہ جو ہے شام یہ جو ہے بھیجے گئے ہیں، جب مدینے کی حکومت عاجز آ گئی ہے ابو ذر سے، تو ان کو معاویہ کے پاس شام بھیج دیا کہ شام میں آ کر کے بہتوں کا دماغ ٹھیک ہو گیا ہے، بہت سے لوگ لائن میں لگ گئے ہیں، بہت سے لوگ راستے پہ آ گئے، بھیج دو ابو ذر کو ہمارے پاس۔ جناب ابو ذر جب شام پہنچتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد بھی جناب ابو ذر اپنے طریقے سے باز نہیں آتے ہیں، وہی باتیں ہیں، وہی لہجہ ہے، وہی تقریر ہے، وہی انداز ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، موقع محض دیکھ دیکھ کر کے بولتے ہیں کس امام باڑے میں کون سی چیز چلے گی۔ ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ تبلیغی مجلس پسند کی جاتی ہے، وہاں تبلیغی مجلس پڑھ دیں گے، دوسری جگہ پر دوسرے قسم کی پسند کی جاتی ہے، وہ والی وہاں پڑھ دیں گے۔ ابو ذر شام پہنچے، لیکن شام پہنچنے کے بعد بھی ابو ذر کا انداز وہی ہے جو مدینے میں انداز تھا۔ اب معاویہ نے عمرو عاص سے جو ہے مشورہ کیا کہ کیسے ان کو خاموش کیا جائے، کیسے انہیں خریدا جائے، کیونکہ وہاں بڑے بڑے جا کر کے یہ جو ہے بک جایا کرتے تھے۔ کیا عمرو عاص نے کہا دیکھیے ہر ایک کی قیمت ہوتی ہے، کوئی 10 میں بکتا ہے، کوئی 100 میں بکتا ہے، کوئی 1000 میں بکتا ہے، کوئی لاکھ میں بکتا ہے، کوئی کروڑ میں بکتے سبھی ہیں، قیمتیں الگ الگ ہیں۔ البتہ انسان اپنے اوپر قیاس کرتا ہے نا، اس سے زیادہ تو وہ سوچ ہی نہیں سکتا، سب بکتے ہیں، قیمتیں الگ الگ ہیں، ذرا ان کی قیمت زیادہ چکانی پڑے گی۔ معاویہ نے دربار میں جو بلانے سے پہلے، کچھ کام لینے سے پہلے، بعضوں سے کام لے کر کے پیسہ دیا جاتا ہے، یہاں پر اجرت پہلے دی جا رہی ہے۔ اپنے یہ جو ہے قاصد کو بھیجا تھیلی کہ یہ آپ کو خلیفۃ المسلمین، آپ کو یہ جو ہے امیر معاویہ جو خلیفہ تو اور امیر شام نے آپ کی خدمت میں تحفہ بھیجا ہے، غلام لے کر کے آیا۔ معاویہ نے کہا کیا کوئی کہیں سے یہ جو ہے مال غنیمت آیا ہے، مسلمانوں کے درمیان تقسیم ہو رہا ہے؟ معاویہ نے جو ہے صبح تک کا بھی انتظار نہ کیا اور رات ہی میں بھیج دیا ہمارے پاس۔ کہ نہیں حضور یہ تقسیم نہیں ہے، یہ تو آپ کے لیے خصوصی اسپیشل تحفہ ہے، یہ آپ کے لیے خصوصی تحفہ ہے۔ ابو ذر نے تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، وہ جانتے تھے اس کی قیمت کیا دینی پڑے گی۔ یہ دولت، یہ اشرفیوں کی تھیلیاں خامخواہ نہیں بھیجی گئی ہیں، اشرفی کی تھیلی واپس آ گئی۔ اب اس کے بعد معاویہ نے کہا یہ تو نہیں پھنسے، عمرو عاص نے کہا پھنسیں گے کیوں نہیں، ہر ایک کو بہکانے کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے، ہر ایک کا شیطان الگ طرح کا ہوتا ہے، یہ تحفے کے نام پہ نہیں لیں گے، ہم دیکھتے ہیں کیسے یہ نہیں مانیں گے۔ جو غلام لے کر کے پہلے گیا تھا اشرفی کی تھیلیاں، اس غلام کو بلایا، کہا تم آزاد ہونا چاہتے ہو؟ کسے آزادی نہیں چاہیے، ہر غلام کی خواہش یہ ہے کہ اسے آزادی مل جائے۔ کہا ہاں بالکل میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ کہا تمہاری آزادی موقوف ہے اس بات کے اوپر کہ قبول کر لیں۔ اگر ابو ذر نے تھیلی قبول کر لی، ادھر تھیلی قبول ہوئی، ادھر تم آزاد۔ تو ابھی تک تو یہ جو ہے نوکر بن کے گیا تھا، قاصد بن کے گیا تھا، اسے کیا ہے قبول کریں چاہے قبول نہ کریں، اب اس کا اپنا مسئلہ ہو گیا، اب اس کا اپنا معاملہ ہو گیا، اسے اپنی آزادی چاہیے۔ تھیلی لے کر کے جناب ابو ذر کے پاس آیا، ابو ذر کیا تم نہیں چاہتے کہ ہم آزاد ہو جائیں؟ تمہاری تقریروں سے تو یہی لگتا ہے کہ تم غلاموں کے ہمنوا ہو، تم یہ جو ہے مسیحا ہو غلاموں کے، تم نے ہم ہی لوگوں کی آزادی کے لیے، ہم ہی لوگوں کے حقوق کے لیے اتنی ساری مشکلیں تم نے ہم لوگوں کے لیے جو ہے برداشت کی ہے، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ ہم آزاد ہو جائیں؟ ابو ذر نے کہا کیوں نہیں، میری تو خواہش ہے، دلی خواہش ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ۔ کہا میری آزادی آپ کے ہاتھ میں ہے،
میری آزادی آپ کے ہاتھ میں، آپ اگر چاہیں تو میں آزاد ہو سکتا ہوں. کہ میرے ہاتھ میں کیسے ہے؟ کہ اگر آپ یہ تھیلی قبول کر لیں تو میں آزاد ہو جاؤں گا. آپ کے تھیلی قبول کرتے ہی میں آزاد ہو جاؤں گا. کیا جواب دیتے جناب ابو ذر؟ اتقوا من فراست المومن، مومن کی ذہانت سے بچو، ڈرو مومن کے ذہانت. مومن بیوقوف نہیں ہوتا ہے، مومن سازشوں کو اچھی طرح سمجھتا ہے. ابو ذر نے کہا میں چاہتا تو ہوں کہ تو آزاد ہو جائے، اپنے کو غلام بنا کر کے تجھے آزاد نہیں کرانا چاہتا. تھیلی لے لوں گا، تو آزاد ہو جائے گا، مگر میں ہمیشہ کے لیے معاویہ کا غلام بن جاؤں گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ایسا نہیں ہے کہ ابو ذر کو مال دنیا دیا نہیں گیا تھا، ابو ذر کو پیشکش ہوئی تھی. فرماتے ہیں ان القوم خافوک علی دنیاہم وخفتہم علی دینک. اے ابو ذر انہیں تم سے خوف تھا اپنی دنیا کے سلسلے میں، کہ اگر ابو ذر کی زبان چلتی رہی، اگر ابو ذر زندہ رہ گئے، اگر ابو ذر سماج میں رہ گئے تو ہماری یہ حکومت باقی نہیں بچے گی، ہمارا یہ اقتدار خطرے میں ہے، ہماری یہ دولت خطرے میں ہے. یہ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، یہ جو عوام کا خون چوسا جا رہا ہے، یہ جو ناجائز طریقے سے دولتوں کے انبار لگائے جا رہے ہیں، اس میں روک تھام لگانا پڑے گی. اور تمہیں خوف یہ تھا کہ اگر تم ان کی ہم نوائی کرنے لگے، اگر تم ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے، اگر تم ان کے ظلم پر خاموش رہ گئے تو تمہارا دین خطرے میں پڑ جائے گا. امام فرماتے